ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی نہایت پیچیدہ اور خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جارحانہ بیانات، فوجی نقل و حرکت اور دھمکی آمیز لہجہ ممکنہ بڑے تصادم کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ ایران نہ تو اس وقت امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کر رہا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ مذاکرات کے جاری اور نتیجہ خیز ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، جس سے دونوں ممالک کے بیانیے میں واضح تصادم ظاہر ہوتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا، لیکن تہران نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کی جانب سے سخت دھمکی دی گئی کہ اگر ایران نے امریکی مطالبات تسلیم نہ کیے تو اس پر جہنم برپا کر دی جائے گی۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ جنگی تیاریوں میں بھی تیزی لا رہے ہیں۔ خلیج کی طرف امریکی فوجی کمک کی پیش قدمی اس کشیدگی کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ پہلی فوجی تشکیل ٹریپولی ایمفیبیس ریڈی گروپ پر مشتمل ہے، جو 13 مارچ کو جاپان کے شہر ساسیبو سے روانہ ہوا، آبنائے ملاکا عبور کر کے 23 مارچ تک ڈیاگو گیرشیا پہنچ چکا ہے اور امکان ہے کہ مارچ کے آخر یا اپریل کے آغاز تک سینٹ کام کے دائرہ کار میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری تشکیل باکسر ایمفیبیس ریڈی گروپ ہے، جو 19 اور 20 مارچ کے درمیان سین ڈیاگو سے روانہ ہوا اور قریباً 22,200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپریل کے وسط تک اس خطے میں پہنچے گا۔ تیسری تشکیل 82ویں ایئر بورن ڈویژن ہے، قریباً 2000 فوجیوں پر مشتمل ہے، جو فوری رد عمل فورس کے طور پر تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اس تمام ہی پیش رفت کے نتیجے میں امریکہ نے خطے میں مجموعی طور پر قریباً 7000 اضافی فوجی تعینات کر دیے ہیں، جن میں 4500 میرینز اور سیلرز شامل ہیں۔ یہ عسکری تیاری اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ واشنگٹن سفارتی دباؤ کے ساتھ ساتھ فوجی آپشنز بھی کھلے رکھنا چاہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب ٹرمپ کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن 27 مارچ کو ختم ہونے جا رہی ہے، امریکہ کے سامنے چند اہم آپشنز رہ جاتے ہیں۔ پہلا، ایران کے پاور سینٹرز پر محدود یا وسیع حملہ۔ دوسرا، کسی علاقائی اتحادی کے ساتھ مل کر ایران کے کسی جزیرے پر قبضے کی کوشش۔ تیسرا، زمینی افواج یعنی بوتس آن گراؤنڈ کے ذریعے براہ راست مداخلت۔ اور چوتھا، ڈیڈ لائن میں توسیع دے کر سفارتی راستہ برقرار رکھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جو بھی راستہ اختیار کرے وہ ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکا ہے جو اس کی حالیہ تاریخ کی پیچیدہ ترین جنگ بن سکتی ہے۔ یہ محض 3-4 ممالک کا تنازع نہیں، بلکہ پورے خطے اور عالمی معیشت کے مستقبل کا سوال بن گیا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس ممکنہ تصادم کے امریکہ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو کتنی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ کیا انسانیت ایک اور تباہ کن بوجھ اٹھا بھی سکے گی؟